السلام علیکم. کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اور رب تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ آپ کو وہ یقین دے اور وہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے رب تعالیٰ کے معجزے جو ہیں وہ آپ کے نصیب میں لکھے جائیں، اور آپ کے نصیب میں جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں رب تعالیٰ ان کو بدل کے کامیابیوں سے، خوشیوں سے اور آسانیوں سے آپ کی زندگی کو بھر دے انشاءاللہ. آج ایک سسٹر نے جو ہے وہ اپنی سٹوری شیئر کی ہے، اور انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں شیئر کی ہیں. یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھتی تھی اور بہت ریگولرلی پڑھتی تھی، اور ماشاءاللہ سے میں نے درود شریف کے بہت بینیفٹس اور بہت میریکلز بھی جو ہے وہ اپنی لائف میں دیکھے تھے. پھر ایسا ہوا کہ لائف کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ مجھے کچھ سکھانا چاہتا تھا، تو بہت آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، اور ایسا ایک پوائنٹ تھا کہ جہاں مشکلات بھی تھیں اور چیزیں ایسا لگتا تھا جیسے سٹینڈ سٹل پر آ گئیں. اور اس ٹائم پہ مجھے آزمائش کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل میں سکھایا وہ شاید میں ویسے نہیں سیکھ سکتی تھی. یہ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ لائف میں ایک ایسے فیز میں پہنچی کہ جب مجھے لگتا تھا کہ میں تو بہت دعائیں کر رہی ہوں لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. کہتی کہ جتنا مرضی میں درود شریف پڑھ رہی تھی لیکن مجھے لگتا تھا کہ کوئی چینج آ ہی نہیں رہا، اور جو چینجز تھے وہ مجھے کچھ بھی، میں کسی طرح بھی دیکھتی تھی مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا تھا. اور میری ایک لانگ لسٹ تھی جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجھے اپنی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول کروانی تھی، اور میں پوری طرح سے جو ہے نا وہ مایوس ہونا شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا کو سنتا ہی نہیں ہے. اور میں تو اپنی دعائیں کبھی میری ختم ہی نہیں ہوتی، میری پوری لسٹ ہے جو میں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا دیتی ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے یہ دے دیں، میرے لیے ایسا ہو جائے، میرے لیے ایسا کر دیں. لیکن رب تعالیٰ تو ایسے جیسے میری کوئی دعا سن ہی نہیں رہا، کوئی قبولیت کا کوئی آثار جو ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے. لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو بھی یہ سن رہے ہیں، میں نے وقت کے ساتھ ساتھ ریئلائز کیا کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری سب دعائیں سنتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے گناہ اتنے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے لائف سٹائلز ایسے ہیں، ہماری باتیں ایسی ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے لائف سٹائل میں وہ چیزیں اتنی کامن ہے کہ ہم آرام سے ان کو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. لیکن ان کے نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ ہماری لائف کے اندر چیزوں کو بلاک کرتے چلے جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا نہیں سن رہا، جبکہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر دعا کو سنتا ہے. لیکن کیا ہے کہ دعاؤں کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یا تو ایسا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کو مل جاتا ہے، کبھی ایسا ہے کہ دعا کی وجہ سے کوئی مشکل آپ کی زندگی میں سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے. لیکن دعا کے ساتھ جو ہے وہ آزمائش کا آنا اور آپ کی زندگی میں بہتری آنا، یہ والا جو ہے نا یہ زندگی میں نے لیسن تبھی سیکھا جب بہت رکاوٹیں آئیں میری زندگی میں. ہم جانتے بوجھتے بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا تو ہے لیکن ہماری دعاؤں کو مانتا نہیں ہے. ہمیں وہ سب عطا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ہماری دعا کے بیچ میں اور اس دعا کے قبول ہونے کے بیچ میں. جیسے ہی میں نے استغفار کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور میں نے یہ جانا کہ استغفار جو ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، تو مجھے احساس ہوا کہ ایکچولی مجھے جو اتنا شکوہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا، مجھے اتنی مایوسی ہوتی تھی اور اتنا مجھے لگتا تھا میں تو اتنا پڑھتی ہوں اور اللہ کیوں نہیں سنتا. مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ ایکچولی کیا ہے یہ قصور تو سارا میرا ہی ہے. میں ہی جو ہے وہ دعا کو جس طرح سے مانگنا چاہیے اور جو لائف سٹائل چینجز لانے چاہیے دعا کے قبول ہونے میں تو وہ سب لا ہی نہیں رہی. اس لیے کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی حاجت ہو اور آپ نے اللہ سے مانگنا ہو تو پہلے تو سچے دل سے جناب کرنی چاہیے آپ کو توبہ. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر اتنا گڑ گڑا کے جو ہے نا وہ استغفار کرنا شروع کیا. تو کیا ہے کہ جب ہم صرف درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، درود شریف سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن استغفار جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. پھر ایسا ہوا کہ میں نے استغفار جو تھا وہ بھی اپنی لائف میں شامل کیا اور اپنی روٹین میں درود شریف کے ساتھ ساتھ بہت استغفار بھی پڑھنا شروع کیا. میری کوشش ہوتی تھی کہ جب میں استغفار پڑھوں، میں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ میری رکاوٹ تبھی دور ہوگی جب میں اللہ تعالیٰ کو منا لوں گی،
جب میں رب تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتی تو میری کوشش ہوتی تھی میں بیٹھوں اور جتنی میری غلطیاں مجھے یاد آ سکتی ہیں نا وہ سب میں اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز مینشن کر کر کے، کبھی کبھی تو بہت رو رو کے مانگتی تھی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب میں دعا مانگنے لگتی تھی تو مجھے رونا نہیں آتا تھا، تو تب میں یہ کرتی تھی رونے والی شکل بنا کے، اور جس حد تک میں گڑ گڑا سکتی تھی نا میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ بس مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں گناہ گار بندہ ہوں اور میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بس تیری رحمت جو ہے نا اس کا اثر ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دینا ہے۔ کہتی ہے کہ نا اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے اور مسلسل، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ درود شریف پڑھنے سے تو سب دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن میرے لیے تو ایسا تھا کہ چیزیں جو لگتا تھا جیسے سٹینڈ سٹل پہ چیزیں ہلتی جلتی ہیں تھوڑا بہت، لیکن جس طرح کا مجھے ایک چینج چاہیے تھا اور جس طرح میں چاہتی تھی کہ چیزیں جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جائیں، وہ سب نہیں ہل جل کچھ بھی ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں لیکن پھر جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو پھر ایسا ہوا کہ آہستہ 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 جو ہے نا وہ میرے راستے کھلنا شروع ہوئے۔ اور پھر کیا تھا کہ اس سارے ٹائم میں جب کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور مجھے اتنی مایوسی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ میری عبادتوں میں بھی بہت فرق آ گیا تھا، اور پلس جب میں درود شریف پڑھتی تھی تو اس میں بھی بہت بے یقینی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس استغفار پڑھنے سے جو ہے وہ مجھے لگا کہ مجھے سکون مل رہا ہے، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ پاک اگر جو ہے وہ آپ نے میری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کیا تو پھر اب مجھے حوصلہ دیں اور مجھے صبر دیں کہ میری جو سچویشن ہے نا وہ میں اس میں مجھے ڈپریشن سے نکالیں۔ کہتی کہ پھر استغفار اور درود شریف کا جب کمبینیشن ہوا مجھے آہستہ آہستہ لگا کہ اس سے جو ہے نا مجھے ہمت آنا شروع ہوئی، میں نے پازیٹیو ہونا شروع کیا۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ جانا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہمارے پاس اعمال کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال کے اپ گریڈ کرتا ہے تاکہ ہم اس چیز کے حقدار ہو جائیں جس کے لیے کہ ہم اتنی زیادہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ آزمائش ہو، مشکل ہو، رکاوٹ ہو، آپ نے استغفار کو لازم پکڑنا ہے، درود شریف اور استغفار ہمیشہ ساتھ ساتھ پڑھنا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنی اس سچویشن میں دیکھا کہ جب یہ میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، میرے راستے کھلے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دیا، بہت ساری چیزیں ویسے نہیں ہوئیں جیسے کہ میں چاہتی تھی، اور بہت ساری چیزیں مجھے اس طرح ملی بھی نہیں جس طرح سے میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کنٹینٹ کر دیا، مجھے اتنا سکون تھا، جو ملا وہ میری توقع سے بڑھ کے ملا، اور جو نہیں ملا مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین کر کے مجھے عطا کرنا ہے جو اس کا بیسٹ ٹائم ہوگا۔ تک کہ میں نے استغفار پڑھنا نہیں شروع کیا تھا تو میں یہ کہتی تھی کہ میں بہت بد نصیب ہوں کہ ہر طرف سے رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ملی، یعنی شکوے ہی شکوے تھے زندگی میں، اور میں چیزیں دیکھتی تھی تو بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ بہت چیزیں مجھے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری زندگی میں اس طرح سے دعائیں قبول ہی نہیں کی۔ لیکن پھر جب رب تعالیٰ سے میں نے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتی رہی اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتی رہی تو مجھے ایسا لگا کہ رکاوٹیں ہٹنے کے بعد میری عبادت میں بھی کوالٹی آئی اور لائف میں بھی بہت کوالٹی آئی۔ اور پھر وہی لڑکی جس کو اتنے شکوے ہوتے تھے اور جو خود کو بد نصیب کہتی تھی، پھر میں وہی تھی کہ جب میں دعا مانگتی تھی تو میں کہتی تھی رب تعالیٰ جھولی تیرے آگے پھیلی ہے اور تو نے اتنا ڈال دیا میری جھولی میں، جو میں نے مانگا تھا وہ بھی اور میری توقع سے بھی بڑھ کے۔ کہتی ہے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب مانگ رہی ہوں تو میں بے یقینی کیسے کر سکتی ہوں کہ مجھے اس لیول کا اللہ نے دیا، جس سی جاب چاہیے تھی، جتنے ملکوں میں گھومنا تھا، جس طرح کے پیسے چاہیے تھے، جیسے کپڑے چاہیے تھے، غرض کے بس کس چیز کا ذکر کروں اور کس چیز کو چھوڑ دوں، پھر رب تعالیٰ نے جھولیاں بھر بھر کے دیا۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ جن کو کوئی افیکٹ محسوس نہیں ہو رہا یا زندگی میں رکاوٹیں، تو استغفار کو خوب خوب پڑھیں درود شریف کے ساتھ ساتھ۔ میں اب اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہتی ہوں کہ جتنی انسان کی زندگی میں رکاوٹیں یا پریشانیاں آتی ہیں تو ایکچولی کیا ہے کہ کچھ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ایکچولی آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آتی ہیں کہ آپ میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور آپ رب تعالیٰ کے آگے جب جھولی پھیلاتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی زیادہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں جو کہ صرف آپ ان مشکلات میں ہی ڈسکور کر پاتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ مشکلات آتی آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہیں اور جاتی استغفار سے ہیں، تو آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں کہ جہاں آپ کی چیزیں اٹک گئی ہیں
تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے لیے حل جو ہے نا وہ استغفار ہے، چاہے وہ آزمائش ہے، چاہے وہ آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، لیکن اس سے نکلنے کے لیے آپ کو رب تعالیٰ سے جڑنا پڑے گا۔ اور جو کوانٹٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا کہ وہ آپ کو پڑھنی ہے اور اپنی لائف سٹائل چینجز کرنے ہیں، خود کے اندر چینجز کرنے ہیں، جب تک کہ آپ وہ چینجز نہیں کریں گے، جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑیں گے اور وہ سبق جو رب تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہتا ہے وہ نہیں سیکھیں گے، آپ اس مشکل سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ اور اگر آپ کسی بھی آزمائش میں ہیں تو آزمائش کے لیے آپ کو خود ہی دعا کرنی پڑے گی اور خود ہی رب تعالیٰ کی خاطر خود کو بدلنا پڑے گا اور خود ہی رب تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ لوگوں سے کہتے رہیں کہ آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں، تو آپ کی لائف میں چینج نہیں آئے گا۔ یہ آزمائش اللہ آپ پہ لایا ہی اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو مشکلات سے گزار کے کندن بنانا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اگر اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہے تو آپ انسٹا پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی آئی ڈی ابھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں، خوب مزے میں رہیں، اور ملتے ہیں ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔